السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام برادروں سے خاص گزارش، میری یہ چند لمحے کی گفتگو خاص سماعت کریں اور دل کی گہرائیوں سے سنیں۔ آج میں آپ کو پیر طریقت سید حسینی عبد القادر شاہ بابا کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم و صدق بلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ یقین، ایمان، سچائی، محبت، صبر، خودداری، یہ ایسے رنگ ہے جو عمر بھر پھیکے نہیں پڑتے۔ بدن ان کے ہی سڑتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں، کسی مومن کی مٹی میں کبھی کیڑے نہیں پڑتے۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص ہم اثر بزرگ گزرے ہیں، جن کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضور پر نور سید المرسلین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور جنہوں نے یوں سلام عرض کی تھی کہ السلام علیکم یا جدی، تو روضہ پر انوار سے جواب آیا تھا وعلیکم السلام یا ولدی۔ آپ نے ایک دل کی گہرائیوں سے عرض کی تھی کہ آقا، سلام تو روز پیش کرتا ہوں اور ہاں خاص جواب بھی سنتا ہوں، لیکن آج دل میں تمنا یہ لیے خاص بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کا ہاتھ چومنا ہے۔ تو قسم خدا کی، پیران پیر دستگیر کی موجودگی میں کئی اللہ والوں کی حاضری میں روضہ انور سے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ ظاہر ہوا تھا، اور سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چوما تھا، یہ لوگوں نے دیکھا تھا۔ یہ احمد کبیر رفاعی کی اولاد میں حضرت شیخ سید عبداللہ شاہ بابا، جن کی مزار و خانقاہ آج بھی صورت میں موجود ہے، اور ان کی اولاد سے شیخ احمد کبیر رفاعی کی اولاد سے عبداللہ شاہ بابا، اور ان کی اولاد سے شاہ سید امیر شاہ، جن کی درگاہ آج بھی بھوج جاتے ہوئے راستے میں ورنورا، لوڈائی اور پھر 3 کلومیٹر اندر جاؤ گے تو وانترا گاؤں میں موجود ہے۔ یہ حضرت امیر شاہ بابا رفاعی سید صاحب پہلے ساسن گیر میں جوناگڑھ کے پاس جنگلوں میں بھی کچھ عبادتوں میں مشغول رہے، اور پھر وہاں سے چل کے آپ واکانیر کے پاس میں، جس کو آج ویڑی بھوجپورہ کہتے ہیں، وہاں کچھ وقت مقیم رہے تھے۔ یہ حضرت امیر شاہ بابا واکانیر میں ویڑی بھوجپورہ میں جہاں پہ رہتے تھے، وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے پانی کا چشمہ کھودا تھا اور ایک پیڑ بویا تھا، جس پیڑ میں آج بھی جس کو ہم گوند کہتے ہیں، وہ گوند نکلتا ہے تو لوبان کی خوشبو آتی ہے۔ اور آج بھی ویڑی بھوجپورہ واکانیر کے علاقوں میں جس کو بھی دہی جمانا ہو، وہ چھاس نہیں ڈالتے، اپنی انگلیاں ڈال کے سائیں کا نام لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دہی تیار ہو جاتی ہے۔ وہاں سے پھر آپ ددھئی کے راستے کچھ میں آئے، اور وہاں سے چل کے پھر آپ انجار کے پاس میں گاؤں ہے دھبڑا، وہاں پہ بھی ٹھہرے۔ وہاں پہ آپ نے مسواک، جہاں پہ عبادت کرتے تھے، مسواک بویا، جو آج بھی بڑا گھنگھور نیم کا پیڑ بن کے وہاں پہ کھڑا ہے، اور دھبڑا گاؤں اور انجار علاقے کے آس پاس والے آج بھی اس پیڑ کی 3 پتی کسی مریض کو کھلا دیتے ہیں تو شفائے کاملہ حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ امیر شاہ بابا کے 2 صاحبزادے تھے،
ایک تھے سید حسین شاہ جو بچپن میں وفات ہو گئی اور آپ کی درگاہ کے پاس میں ان کی مزار مقدس آج بھی موجود ہے۔ دوسرے تھے حضرت سید احمد شاہ۔ یہ احمد شاہ کے 6 صاحبزادے تھے۔ ان میں پہلا تھا حسین شاہ جو آج بھی مہسانہ کے پاس سانتل پور گاؤں میں ان کی اولاد موجود ہے۔ دوسرے تھے سید احمد شاہ جو کچھ مانڈوی کے پاس میں ایک لوڑوا گاؤں ہے، وہاں پہ ان کی اولاد موجود ہے۔ تیسرے تھے سید نور شاہ جو وانترا کچھ میں آج بھی ان کی اولاد موجود ہے۔ ان کے بعد تھے ابا میاں، جس ابا میاں کے 2 صاحبزادے ہوئے، ایک کا نام تھا عبد القادر شاہ باوا جن کا آج ہم نے ذکر کیا، وہی قادر باپو جو میٹھی روہر کچھ میں چند دنوں کے پہلے جن کی وفات ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں مجمع جمع ہوا۔ وہ عبد القادر شاہ باوا کے ایک صاحبزادے آج بھی ابا میاں میٹھی روہر کچھ میں موجود ہیں۔ پھر تھے 5ویں صاحبزادے حضرت احمد شاہ کے امین شاہ جن کی آج بھی اولاد تونا ناؤ کے گاؤں تونا کچھ میں موجود ہے، اور ایک تھے اچھے میاں جن کی کوئی اولاد نہ تھی۔ تو یہ مختصر سا میں نے بیان، اور کچھ حوالہ جات کتابیں گجراتی میں آپ کو مل جائے گی، تاریخ اولیاء کچھ اس میں بھی موجود ہے، اور ہم نے بھی ہمارے باپ داداؤں سے سنی، وہ یہ چند معلوماتی باتیں تھی جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بس یہی اس فقیر ناچیز حقیر عبد المجید باپو کو خاص دعا میں یاد رکھنے کی گزارش کے ساتھ آپ سے میں رخصت ہوتا ہوں۔